نفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے آیت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو ٹھہر اور تیری بیوی جنت میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جنت میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا کہ اے آدم، آپ دونوں نے جنت میں سے تمام پھل کھا سکتے ہیں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ تو اس حوالے سے بھی آج بھی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام نہ درخت کا پھل کھاتے اور نہ جنت سے اترتے، تو ہمیں تو مشکل میں ڈال دیا آدم علیہ السلام نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ ہمیں ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ اس طرح کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بڑے جلالی طبیعت کے پیغمبر تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، تو ان دونوں کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ کس بات پر؟ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ آپ نے جنت میں سے ایک پھل کھا لیا تو ہمیں تمام کو جنت سے اترنا پڑ گیا۔ تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے موسیٰ، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ ساری کی ساری چیز تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام فرمانے لگے پھر میرا کیا قصور ہے؟ یعنی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، زمین کے اوپر آنا تھا انسان نے اور یہ سارے اسباب پیدا ہونے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے فحج آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جیت گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا کیا، اس کا سبب کیا بنا؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ اب شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، پہلے دن سے اس نے دشمنی کی اور یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا انسان کو، اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کو ما وري عنہما من سوآتہما، جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا ہے۔ اب جو جنت کا لباس تھا وہ پہنایا گیا تھا اور انسان کا ستر ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلی دشمنی کیا کی کہ انسان سے اس کا ستر جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اور میرے بھائیوں اس وقت سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ستر ظاہر کرے۔ آج بھی شیطان مختلف طریقوں سے وہ ہمیں خوبصورت کر کے وہ آواز دکھا رہا ہے، وہ ہمیں فیشن کے طور پر یہ عمل دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ فیشن ہے آج کل کا، اور اسی وجہ سے وہ جو ستر ہے اس سے وہ پردہ اٹھا رہا ہے، جبکہ انسان کو سمجھ نہیں آتی انسان کتنا بھولا بھالا ہے کہ اس کے اس وسوسے کے اندر آ کے اپنے آپ کو ماڈرن سفر کرتے ہوئے اور وہ عمل کر رہا ہے اور بڑا فخر سے کہتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اس کا یہ کام تھا۔ اور پہلی بات یہ، اور دوسری وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، اس نے کیا کہا کہ پتہ ہے تمہیں تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے قریب نہ جانے سے۔ تو میرے بھائیوں اب پھر یہ قیاس والی بات کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے بس بینوان اسی طرح مان لیا جائے، اب یہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ کیوں منع کیا ہے تمہارے رب نے، یہ درخت کا پھل کیوں نہ کھاؤ تم، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جی مسئلہ اس وجہ سے منع کیا گیا تھا، یہ حکم اس وجہ سے تھا، لہذا اب وہ وجہ نہیں رہی تو یہ حکم بھی نہیں رہا، اب اس مسئلے کے اوپر عمل نہیں کریں گے کیونکہ وہ وجہ نہیں رہی۔ اور کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہم اتحیات میں آخر میں کرتے ہیں نا، پاؤں کو نکال کے بیٹھنا، کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا یہ عمل تھا اس لیے ہم نہیں کرتے، رسول اللہ کے بڑھاپے کا یہ عمل تھا اس لیے نہیں کرتے، آپ تو کمزور ہو گئے تھے اس لیے کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ ساری تعبیریں اور سارے قیاس یہ کس کی طرف سے نکلے ہوئے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ۔ اب دھوکہ اس نے کیا دیا؟ اس لیے کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے، انسان فرشتوں سے بہتر ہے، اقبال نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس پر لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہر انسان بہتر نہیں ہے لیکن فرشتوں سے بہتر ہم کہتے ہیں کہ انسان بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دھوکہ کیا دیا آدم علیہ السلام کو کہ تو فرشتہ نہ بن جائے، گویا کہ آدم علیہ السلام کے نزدیک فرشتے بہتر تھے اور ان کی عزت زیادہ تھی، لازمی بات ہے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی، اور وہ فرشتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن ان کی ایک فضیلت ساری فضیلتوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتی مطلق طور پر۔ تو خیر دوسری بات کہنے لگا او تکونا من الخالدین، تاکہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جائے۔ تو یہ جو اس کے پیچھے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما، یہ جو سوآتہما ہے اس میں سطر کو کہا جاتا ہے، تو اس کا سطر کا ننگا ہونا کیونکہ انسان کو برا لگتا ہے اس لیے اس کو سوآتن کہا گیا ہے، کہ یعنی ایسی چیز کہ جس کو ڈھانپا جائے تو اچھی ہے، اگر اس کو ڈھانپا نہ جائے تو وہ بری لگے انسان کو، یہ فطری چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور شیطان بدبخت اور نامراد ایسا ہے کہ انسان سے اس کا سطر چھینتا ہے، جو پردہ ہے وہ چھینتا ہے، وہ مردوں کی صورت میں ہو مردوں سے بھی چھینتا ہے اور خواتین سے بھی چھینتا ہے، اور اس کو فیشن کا نام دے کر میرے بھائیوں آج ہمیں کس انداز سے وہ برگلا رہا ہے، اور کیا بات ہے ہماری کہ ہم اس کے آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے فنے کام ہیں، ہم تو بڑے فیشن لیول لوگ ہیں، ہمارے پاس فیشن، جب بھی فیشن آتا ہے تو ہمارے گھر سے ابتدا ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے اور وسواس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔